وہ قبر سے جب اٹھو گے تو وہ آغاز ہوگا آخرت کا، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ٹائم نہیں ہوگا، نہ ٹائم نہ عمر، نہ کبھی وہ ختم ہوگی۔ 50,000 سال تو میدان محشر کے اندر انسان نے کھڑا رہنا ہے، یہ پہلا دن ہے، پہلا 50,000 سال کا۔ پھر حساب کتاب ہونا نا، مزے لینے کے لیے آخرت میں نہیں جانا۔ فرمایا انسان کے قدم نہیں ہل سکتے میدان محشر سے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوال: عمر کہاں برباد کی، جوانی کہاں لٹا کر آیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور اس پہ عمل کتنا کیا۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے۔ یہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا دستور، اسلوب اور طریقہ ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر بے شمار موضوعات ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز کا بیان۔ سینکڑوں موضوعات ہیں، سینکڑوں عناوین ہیں، لیکن اگر بڑے بڑے قرآن مجید کے چند موضوع شمار کیے جائیں یا گنے جائیں تو وہ 3 بنتے ہیں، اور پھر ان 3 موضوعات کے تحت ہی سارے ہی موضوع آ جاتے ہیں۔ قرآن فہمی کا ایک بنیادی اصول ہے یہ کہ آپ قرآن کے موضوعات سمجھیں۔ جب یہ 3 بنیادی موضوع آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، انشاءاللہ پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ 3 جو بڑے اہم موضوع ہیں، ان میں پہلا جو موضوع ہے قرآن مجید کا وہ ہے توحید، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر ایسے دلائل دیے ہیں قرآن مجید میں کہ کند ذہن، کم عقل، جس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، وہ بھی ان دلائل کو سن کر اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے۔ عقلی اور نقلی دلائل، انسان کے اپنے نفس کے دلائل، اس کائنات وسیع و ریز کے دلائل، صبح شام کے دلائل، انسان کے آگے جو چیزیں ہیں جس کو کھلی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اس کے دلائل۔ اگر ان دلائل کو جمع کیا جائے، ان آیات کو الگ کیا جائے تو پورا 10 پاروں کا ایک سیٹ بن سکتا ہے۔ وہ آیتیں جو اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، 10 سپارے۔ اس لیے گزشتہ خطبے جو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی سورۃ الاخلاص والی، جسے سورۃ توحید بھی کہا گیا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے 1/3 قرآن کے برابر اس لیے قرار دیا۔ قرآن کے 3 حصے کر دیے جائیں، 10 سپارے، 30 پارے قرآن مجید میں، 10 سپاروں کا سیٹ بنایا جائے تو صرف سورۃ الاخلاص کو 10 سپاروں کے برابر کرا۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ میں نے اپنے بھائی قتادہ بن نعمان کو دیکھا. ان کے ماں جائے بھائی تھے، باپ دونوں کے الگ الگ تھے، ماں ایک تھی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن مالک ان کا نام تھا، اور قتادہ بن نعمان دوسرے بھائی. کہا میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ پوری رات وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے. لیٹے ہوئے تو سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد دیکھا بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا چل رہے پھر رہے ایک سورہ اخلاص پڑھ رہے. پوری رات ایک ہی عمل دیکھا اور کچھ نہیں، سورۃ الاخلاص. کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا. اگلے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی کہ میرے بھائی نے پوری رات یہ سورت پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید انہیں تعجب ہو رہا ہے، اور آپ نے کہا تم تعجب کر رہے ہو، تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ پوری رات قتادہ سورۃ الاخلاص پڑھتے رہے. انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف سورۃ الاخلاص کے اندر. پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، الفاظ کے اعتبار سے تو آیت المدائنہ ہے سورۃ البقرہ میں. آیت المدائنہ لین دین کا جس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات ذکر کیے ہیں. غالباً 282 نمبر آیت تھے سورۃ البقرہ کی آیت مدائنہ، پوری ایک صفحے کی آیت، 15 لائن والے قرآن مجید میں. الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت مدائنہ سب سے بڑی آیت، لیکن عظمت کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے خود پوچھا تھا قاری القرآن سیدنا ابی بن کعب سے، ایو آیت اعظم فی القرآن، ابی جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابی تو قاری تھے جن کا اللہ نے نام لے کر کہا تھا کہ ابی کو یہ سورت سناؤ، سورہ بینہ. ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی معلوم ہے. میں کون سی؟ کہا آیت الکرسی، قرآن کی سب سے بڑی آیت. اللہ کے نبی نے فرط محبت سے ان کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور کہا ابی تمہیں علم مبارک ہو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایسی اللہ کی توحید ہے ایک آیت کے اندر. قرآن مجید میں کہیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ذکر نہیں ہے جو اس سورت اس آیت کے اندر ہے. الحی القیوم اس میں اعظم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، تمہارا رب اونگتا تک نہیں، اسے اونگ بھی نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کا تنہ تنہا وہ مالک. اللہ اکبر. اللہ کے سامنے کسی کو پر مارنے کی مجال ہی نہیں ہے. کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ اور وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی صرف جو کرسی ہے آسمان اور زمین کو پورے احاطے میں لیا ہوا اللہ کی کرسی. اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا گیا، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کہا گیا. ہر نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت، رات کو سوتے ہوئے پڑھنے کی فضیلت، دن اور رات میں جب آپ کا دل چاہے آیت الکرسی پڑھیں. اللہ کی خالص توحید ہے اس کے اندر. تو توحید کی آیتیں جمع کی جائیں تو 10 سپارے بنتے ہیں. اب اگر ایک مسلمان قرآن مجید کو اس طرح سمجھ کے پڑھے تو کیا خیال ہے وہ مشرک رہ سکتا ہے؟ اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. قرآن پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا مان ہی نہیں سکتا. یہ قرآن بتاتا ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. یہ قرآن سکھاتا ہے. قرآن بتاتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. خبردار، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت سمجھنا، ورنہ ہمیشہ کے جہنمی بن جاؤ گے. اللہ جنت حرام کر دیتا ہے ایسے آدمی پر. ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مکان صحیح. مشرک کی اللہ کے یہاں کوئی عزت نہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ایسا ہے آسمان سے زمین پر پٹک کے کسی نے مار دیا، اس پرندے اس کو نوچ گئے، اس کا تکا بوٹی بنا دے، ہوا اٹھا کر اس کو کبھی اس چوٹی پر پھینکے کبھی اس بیابان کے اندر پھینکے. بے حیثیت، بے وقت مشرک اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انما المشرکون نجس. اللہ نے کہا مشرک عین نجس العین ہے، نجس ہے. قرآن پڑھنے والا جب ان آیات کو پڑھتا ہے سمجھ کے سوچ کے
وہ توحید پرست بنتا ہے، اس کو شرک سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں سمجھتا۔ تو یہ قرآن کا بڑا موضوع ہے توحید، جس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت۔ تو ایک تو یہ موضوع اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا یا سب سے اہم موضوع یا سب سے پہلے نمبر پر جو موضوع ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ اب آپ اس موضوع کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر باہر نکل جائیں اور سروے کریں، پوچھیں، جیسے ٹی وی اینکر نکل جاتے ہیں کیمرہ اور مائک پکڑ کے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اہل الحدیث کے علاوہ، سلفی العقیدہ مسلمانوں کے علاوہ اللہ کی توحید کوئی بیان کر سکے، بتا سکے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ پھر آگے ان کی تعریف بھی بیان کر سکے کہ توحید ربوبیت یہ ہے، توحید الوہیت یہ ہے، توحید اسماء و صفات یہ ہیں۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں اور یہ ہیں، اور یہ ان کی تعریف ہے۔ تو توحید قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کا دوسرا بڑا موضوع وہ رسالت ہے۔ رسالت، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی بھیجے۔ اللہ خود ان کا انتخاب کرتا تھا، اللہ پسند کرتا تھا، اللہ ان کے دلوں کو ٹٹول کے پھر ان کو اچھی طرح جانچ پرکھ کر ان کو نبی بنا کر لوگوں میں بھیجتا تھا۔ اور نبی آ کر سب سے پہلا پیغام یہی دیتے تھے: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، بندہ ہوں، میری تم نے اطاعت کرنی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عبادت کرنا، تمہیں منع کرنا، تمہیں حکم دینا، یہ سارا تمہارے لیے دلیل ہے، مجھے دیکھ کے عمل کرو، مانو اللہ کی اور اطاعت میری کرو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کہتے تھے، سارے نبی اسی کام کے لیے آئے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، فرمایا اس کائنات میں جتنی بستیاں بنی، بستیاں اجڑ گئی، وہ بستیاں برباد ہو گئی، لیکن جتنی بھی بستیاں بنی ہر بستی کے اندر اللہ نے رسول بھیجا، ہر بستی کے اندر۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہر بستی میں رسول انہی میں سے آیا، اس قوم کی جو زبان تھی، جو ان کی لینگویج تھی، اللہ نے اسی زبان میں رسول بھیجا، اور رسول نے اسی زبان میں ان کو پیغام پہنچایا، اسی زبان۔ ہر بستی میں رسول آیا، ہر زبان بولنے والوں کے پاس رسول آیا، اتنے اللہ نے رسول بھیجے، 1 لاکھ سے زیادہ اللہ نے صرف نبی بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور فرمایا کہ وہ کیا تھے؟ تمہارے جیسے انسان تھے۔ اِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، سارے نبی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ وہ نبی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے؟ تاکہ لوگ اپنے اس عقیدہ بد سے باز آ جائیں کہ نبی نور تھے، نبی کوئی فرشتے تھے، ما فوق الفطرت کوئی مخلوق تھے، نہیں۔ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول تمہارے اپنے ہی نفسوں میں، تمہاری ہی جنس میں سے اللہ نے رسول بھیجا۔ فرشتے بازار نہیں جاتے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، نبیوں کو ضرورت پڑتی تھی جیسے آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اشیاء ضرورت خریدنے کے لیے نبی بھی بازار جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، یعنی الہ بھی مان لیا، 3 میں سے 1 معبود، ان کی والدہ کو بھی معبود مانا، اور تیسرا اللہ کو۔ اللہ نے ان کا رد کن الفاظ میں کیا؟ فرمایا کہ وہ امہ صدیقۃ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہے، سچی ہے، پاک دامن ہے، پاک باز ہے، مریم علیہ السلام۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں صدیقہ ہے، كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ کتنی زبردست بات ہے، عقل کو اپیل کرنے والی بات ہے۔ اے عیسائیوں، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے کہ تم عیسیٰ کو الہ مانتے ہو، اس کی ماں کو الہ مانتے ہو۔ یَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، قرآن کہتا ہے وہ کھانا کھاتے تھے، اور جو کھاتا ہے وہ داتا نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔
اللہ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھا دیا کہ کھانے والا وہ کبھی بھی داتا نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا، الہ نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خود کھانے پینے کا محتاج ہے۔ جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ کبھی بھی تمہارا مالک حقیقی نہیں بن سکتا۔ مالک حقیقی وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ تو نبیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن لوگ چونکہ گمراہ ہوئے، انبیاء کے تعلق سے عزیر کو بھی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا یہودیوں نے، اور جیسے ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو نور تھے، نبی تو نور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے حالات واقعات قرآن مجید میں بیان کیے۔ 1 لاکھ سے زیادہ نبی ہیں، لیکن 28 نبیوں کے نام قرآن مجید میں، 28 نبیوں کے نام۔ بعض کے کچھ تفصیلی حالات ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں جو قصہ بیان ہوا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، 4 نبی، اور ہمارے نبی سمیت 5 نبی، ان کو اللہ نے اولو العزم نبی کہا، اولو العزم۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 نبی۔ آپ کو مخاطب کر کے اللہ کہتا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ نے بھی ویسے ہی ثابت قدم رہنا ہے، صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا ہے جس طرح آپ سے پہلے یہ 4 نبی اولو العزم انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ فرمان نبیوں کے تعلق سے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جنس میں سے بشر تھے، اللہ کے نبی تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان نبیوں کو ہی پوجنے لگ جاؤ، نبیوں کی ہی باتیں شروع کر دو، نہیں، اللہ نے بتایا دیکھو میرا خلیل ابراہیم، میں نے خود اپنی دوستی کے لیے، اپنی خلت کے لیے اس کو منتخب کیا۔ اللہ نے مجبوری بتا دی، اتنا مجبور ہے کہ اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکا۔ آزر سگا باپ ہے، چاہتے ہوئے بھی کہ میرا باپ میری بات مان لے، لیکن باپ اس قدر دشمنی پر اترا ہے کہ ابراہیم پتھر مار مار کر تجھے مار دوں گا، یہاں سے نکل جا، مجھے چھوڑ دے، وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، مجھے چھوڑ کے چلا جائے یہاں سے۔ قال السلام علیک سأستغفر لک ربی، کہا ابا جان سلامتی ہو آپ پر، لیکن میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، ہدایت مانگوں گا۔ انتقال ہو گیا باپ کا، بخشش مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو سورہ توبہ کھولے، آخری حصہ 11ویں پارے کے اندر اللہ نے بتا دیا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، ابراہیم بخشش مانگتے رہے، اللہ میرے باپ کو آزر کو بخش دے، لیکن جب اللہ نے بتایا ابراہیم بخشش نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا باپ اللہ کا دشمن تھا، شرک پر مرا تھا، بتوں کو پوجتے ہوئے دنیا سے گیا تھا، تبرأ من، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اس دن سے ہی برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ کا خلیل ہے لیکن دوسری طرف مجبور اتنا ہے۔ ارے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال، پوری سورت ہے سورہ نوح، اللہ نے اس میں ان کی دعوت ہی ذکر کی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، آخر تک پوری سورت 2 رکوع کی دعوت ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانی قوم نے، نوح کی بات نہیں مانی، آسمان زمین سے پانی کے دہانے کھل گئے، سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، اور ڈوبتی کشتیوں کو بچانے کے قصے سنانے والا یہ بھی دیکھو، یہ من گھڑت قصے ہیں کہ فلاں نے ڈوبی ہوئی کشتی 11-12 سال کے بعد نکال دی۔ یہاں کشتی میں نوح سوار ہے، اللہ کا نبی سوار ہے، اور سامنے بیٹا اٹھائیں سورہ ہود 12واں سپارہ، بیٹے کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، یا بنی ارکب معنا، میرے پیارے بیٹے آ جا، اس کشتی میں بیٹھ جا، کافروں کا ساتھ مت دے، آ جا۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو اونچا پہاڑ نظر آ رہا ہے جس کی چوٹی تک پانی پہنچنا محال ہے، اس چوٹی پر میں چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کا حکم آ جائے تو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا، ڈوبتے ہوئے کو بچانا صرف اللہ کا کام ہے، کشتیوں کو پار لگانا اللہ کا کام ہے۔
नूह अलैहिस्सलाम के सामने बेटा किनान, वहाल बैनहुम अल-मौज फकाना मिनल मुग़रकीन। अल्लाह का पैगंबर 950 साल तबलीग करके भी मजबूर महज रहा, अपने बेटे का हाथ पकड़ के कश्ती में नहीं बिठा सकता। अल्लाह ने बता दिया। ये तो नबियों के वाकयात हैं। हमने तो पीरों फकीरों औलिया के ऐसे ऐसी करामतें सुनाकर लोगों के दिमाग मफलूज कर दिए, लोगों के दिमाग मफलूज कर दिए, ज़हनी तौर पर माजूर कर दिया। इतने किस्से, इतने कहानियां, इतनी हिकायतें, इतनी रिवायतें, बेसरोपा, ना सर ना पैर, ना कोई सनद। कुरान मजीद पढ़े, कुरान बताता है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अरे ये अल्लाह का नबी अय्यूब है, बीमारी के अंदर मुब्तला है, अल्लाह ने माल दौलत औलाद सब छीन लिया, बीमारी के अंदर मुब्तला है, इतने मजबूर हैं कि अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। कुरान पढ़े तो पता चले। अय्यूब अलैहिस्सलाम का जहां भी जिक्र आया, इन्ना वजदनाहु साबिरन, हमने अय्यूब को सब्र करने वाला पाया, सब्र करने वाला। और कुरान खोले, ज़करिया अलैहिस्सलाम है, औलाद नहीं है, बाबे औलाद देते हैं, मज़ारों से औलादें मिल रही हैं, फला पीर साहब दम दुरूद करते, तावीज लिख कर देते, औलाद हो जाती है। यहां अल्लाह का नबी ज़करिया है, अल्लाह से करे अल्लाह बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, बीवी बांझ है, अल्लाह तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हुआ, मुझे बेटा चाहिए, औलाद चाहिए। अल्लाह को पुकारने पर मिल जाती औलाद। अल्लाह ने बेटा दिया, नाम रख कर दिया याहिया। औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह के नबी की शदीद ख्वाहिश है कि मेरा चच्चा जिसने बड़ा साथ दिया है, मेरे कान में ही कलमा पढ़ दे। सही बुखारी उठाए, कान में ही पढ़ दे। लोगों ने आर दिला दी कि अबू तालिब क्या हुआ, इस दुनिया से जाते हुए बाप दादा के दीन को छोड़कर अपने भतीजे के दीन को कबूल करोगे? नहीं नहीं नहीं, अबू तालिब ने इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी मायूस होकर उठ गए, चले गए। अबू तालिब के आखिरी अल्फाज जो सही बुखारी में है, कहा अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं उस दीन पर हूं, उस मिल्लत पर हूं जो अब्दुल मुत्तलिब की थी, अपने बाप दादा के दीन पर हूं, मैं अपने भतीजे का कलमा नहीं पढ़ रहा। अबू तालिब का इनकार। कुरान मजीद की आयत खोले, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह के नबी को बड़ा ही गम था, चाहत थी, काश मेरा ये सगा चचा ये कलमा पढ़ ले। अबू लहब ने तो नहीं पढ़ा, उसके बारे में तो कुरान नाजिल हो गया, ये पढ़ ले। अल्लाह ने कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, हिदायत देना अल्लाह का काम है, आपके इख्तियार में नहीं है कि आप जिसको चाहें दायरा इस्लाम में ले आए, जिसको चाहें कलमा पढ़ा दें। कलमे की तौफीक देने वाला अल्लाह। आपकी चाहत जितनी भी हो, आप अपनी चाहत के मुताबिक किसी को हिदायत नहीं दे सकते। कुरान है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक कितनी वाज़ेह बातें हैं। जब नबियों के मुतालिक इतनी बातें हैं कि कोई औलाद के लिए मजबूर है, कोई बेटे के सामने मजबूर है। नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, दोनों की बीवियां काफिर, अल्लाह के नबी है, बीवियां काफिर। उठाए सूरह तहरीम, फरमाया दोनों के तहत जो औरतें थी, फखानताहुमा, इन दोनों औरतों ने खयानत की। खयानत वो नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह की बदकारी की हो, नहीं, खयानत ये थी कि घर की बातें बाहर पहुंचाती थी, ये खयानत है। इसलिए मियां बीवी की बातों को बाहर लीक करने को भी खयानत कहा गया, कि कोई किसी की बातें जो मियां बीवी के दरमियान होती है बाहर किसी को न बयान ना करे, ये खयानत। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को कलमा नहीं पढ़ा सके, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी गया, बीवी भी गई। कुरान पढ़ो अल्लाह के बंदो। इससे क्या होता है कि किसी की बीवी काफिर है, किसी का बेटा काफिर है, किसी का बाप काफिर है? हिदायत तो अल्लाह का इख्तियार है, ये मेरे और आपके इख्तियार में तो नहीं। क्या हम कहें जी फलां का चचा कैसे काफिर रह गया, नहीं कलमा पढ़ा काफिर रह गया? और भी तो चचा थे ना। अबू लहब ने नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने नहीं पढ़ा, हमजा ने तो पढ़ा रजी अल्लाह तआला। अल्लाह अकबर। तो ये कुरान बताता है हमें कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे, रसूल थे, पैगंबर थे, उनकी इताअत फर्ज थी, वाजिब थी।
لیکن وہ تمہاری طرح انسان تھے، ما فوق الفطرت کوئی چیز نہیں تھے، نہ نور تھے نہ ہی فرشتے تھے، وہ انسان تھے، ان کو بیماریاں لاحق ہوتی تھی، ان کو تکلیفیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی گھوڑے سے گرے، آپ کا پورا جسم چھل گیا، اللہ کے نبی کا جسم چھل گیا۔ آپ کو بخار ہوتا کوئی قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا، بخار کی تپش باہر آتی تھی۔ فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ آپ کا دندان مبارک شہید ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے، پتھر مارے گئے، زخم لگے، جسم لہولہان ہو گیا۔ آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ کے نبی نے فاقہ کشی بھی کی، آپ نے پیٹ بھر کے بھی کھانا کھایا۔ سارے وہ انسانی ضروریات جو ایک انسان کو لاحق ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوئی۔ فرق یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں، سب سے افضل انسان ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ان کی بات ماننی تھی، ہم نے ان کی تعلیمات ماننی تھی۔ رسالت ان کا فرض منصبی کیا تھا؟ اللہ کا پیغام پہنچانا۔ یہ دوسرا بڑا اہم موضوع قرآن مجید کا۔ تو رسولوں کو سمجھیں، رسالت کے پیغام کو سمجھیں۔ انبیاء دنیا میں اپنی ذات منوانے نہیں آئے، اللہ کی ذات منوانے کے لیے آئے تھے۔ اپنی بات منوانے نہیں آئے، اللہ کی بات دنیا پر منوانے کے لیے آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا لے کر کوئی نبی نہیں آئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لعین مردود، اس کا ذاتی ایجنڈا تھا۔ یہ فرق ہے، انبیاء کے پاس ذاتی کوئی چیز نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ کتاب بھی، معجزات بھی، ہدایت کی ہر بات بھی نبی اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں۔ اس لیے انبیاء کی زبان دیکھیں، مقدس زبان ہوتی ہے، پاکیزہ زبان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں دی۔ اور اس لائن کو، مردود کو پڑھ کے دیکھیں، ایک صفحے پر ہی 10 گالیاں لکھ دیتا ہے خبیث انسان، ایسا مردود تھا۔ اور لوگ اس کو نبی کہتے ہیں، لعنت ہے اس پر اور اس کو نبی ماننے والوں پر۔ اصل ہے ختم نبوت، عقیدہ ہے ختم نبوت، جس کے لیے ایک مسلمان اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی ہر عیب سے منزہ ہے، اور دنیا میں جتنے عیب ہو سکتے ہیں وہ مرزا قادیانی کے اندر تھے۔ تو دوسرا بڑا جو موضوع ہے قرآن کا وہ رسالت ہے، اس کو سمجھے۔ اور آج مسلمانوں کو ضرورت ہے، اس لیے کہ قادیانی جس طرح پر پرزے پھیلا رہے ہیں، جتنا اپنی دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں اور آپ جہاں بیٹھے اپنے دوستوں کے درمیان جہاں دیگر ہمارے موضوعات چھڑتے ہیں، وہاں ختم نبوت کا موضوع بھی ضرور چھڑے۔ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ آفس میں ہوں، دکان میں ہوں، کسی فیکٹری کے اندر ہوں، بس کے اندر آپ بیٹھے، کوشش کریں کہ ساتھ والے سے تعارف ہو تو اس کو دیگر موضوعات کی طرح اس موضوع پر بھی بتائیں کہ نبی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، آپ کے بعد دجال آئے گا اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بس جتنے نبی کے دعوے کرنے والے سب جھوٹے، دجال، کذاب۔ تو پہلا موضوع توحید ہے، دوسرا رسالت ہے۔ تیسرا بڑا موضوع، اب ان 2 موضوعوں کو آپ دیکھیں کہ اس کے تحت سارے موضوع آ گئے نا۔ توحید کے تحت اللہ کی وحدانیت کے تحت اللہ کے احکامات سارے اس توحید کے تحت آ گئے۔ اللہ کی بات ماننی، اللہ کہتا نماز پڑھو۔ دوسرا موضوع رسالت، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ان 2 موضوعات پر، توحید اور رسالت پر، تقریباً 20 سپارے مشتمل ہیں، اور سارے موضوع اس کے اندر آ گئے کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور اسلوب ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کی عملی تصویر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا بڑا موضوع قرآن مجید کا وہ ہے آخرت۔ آخرت کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی، یہ جوانی، یہ جسم ہمیشہ کا نہیں ہے، مرنا ہے۔ اور صرف مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر، اور قبر کے بعد میدان محشر۔ آخرت، یہ جو درمیان کی زندگی ہوگی برزخ کی، یہ اللہ کی مرضی ہے کتنی ہو، 10 سال ہو، 10,000 سال ہو، اس قبر میں کب تک رہنا ہے اللہ کو پتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، برزخ ختم ہو جائے گا اور آخرت شروع ہو جائے گا۔ آخرت، دنیا میں ٹائم ہے، دنیا میں وقت ہے، ٹائم ہے۔ آخرت میں کوئی وقت، کوئی ٹائم نہیں، کوئی گھڑی نہیں ہے آخرت میں کہ 12 بجیں گے، 14 بجیں گے، 16 بجیں گے، 24 گھنٹے کا دن ہوگا، کچھ نہیں۔
आखिरत में कोई टाइम नहीं है। दुनिया में टाइम है, दुनिया में उम्र है, आखिरत में कोई उम्र नहीं। यहां आपने पैदा होना है, जवान होना है, बूढ़ा होना है, मर जाना है। 60, 70, 80 साल गुजार के खत्म। आखिरत में उम्र ही उम्र है, 33 साल बस। वो वहां अल्लाह ताला ने स्टॉप कर दिया है, वक्त रोक दिया वहां पर। वहां वक्त नहीं है, वक्त यहां है। सूरज निकल रहा है, गुरूब हो रहा है, सूरज निकल रहा है, गुरूब हो रहा है, दिन और रात आ रहे हैं। यहां दुनिया में वक्त है, आखिरत में कोई वक्त नहीं। आखिरत में वक्त नहीं है। इसकी मिसाल समझे, अल्लाह के नबी मेराज के लिए कहां गए थे? आखिरत में गए थे। जन्नत कहां है? आखिरत में है ना? या दुनिया में जन्नत है? आखिरत में जन्नत है। जहन्नुम आखिरत में है। अल्लाह के नबी आखिरत में गए थे और जब वापिस आए दुनिया में वही टाइम था। हालांकि आप पहले आसमान पे गए, दूसरे आसमान पे गए, तीसरे आसमान पे, 7वां आसमान क्रॉस किए, सिदरतुल मुंतहा तक गए, अल्लाह ताला के सामने गए। अल्लाह और नबी के दरमियान नूर के हिजाब थे, नूर ही नूर था। बातचीत हुई, फिर जन्नत की सैर की, जहन्नुम का मुशाहिदा किया, फिर नीचे आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या लेकर आए? 50 नमाजें नहीं पढ़ सकते। दोबारा गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। कितना टाइम लगा, लेकिन दुनिया में वही वक्त था। दुनिया में वही वक्त था। आपका बिस्तर वैसा का वैसा था जैसे अल्लाह के नबी अभी निकले, यानी 1 सेकंड लगा दुनिया के लिहाज से, और अल्लाह के नबी कहां से कहां होकर आ गए। तो आखिरत में कुछ नहीं है, ना वक्त है ना उम्र है। जो कुछ है दुनिया में है, यहां वक्त है, यहां उम्र है, इसलिए इसका हिसाब होगा। इसका आखिरत में कोई वक्त नहीं है, कोई उम्र नहीं है, लिहाजा वो हमेशा की जिंदगी आबादुल आबाद, कोई हिसाब किताब नहीं, उम्र आपकी बढ़ेगी नहीं, हमेशा हमेशा रहना है। यहां जो वक्त गुजारेंगे, जो उम्र मिलेगी, उसका हिसाब देना है दुनिया में। जैसे इंसान मरेगा और आखिरत का आगाज होता है इंसान की मौत से। ये मौत पहली सीढ़ी है दुनिया से निकलने के लिए, और आखिरत में जाने के लिए मौत है, मौत। और मौत कब आती है? बच्चे को भी आ सकती है, जवान को भी आ सकती है, और बुढ़ापे के बाद तो है ही मौत। बच्चा कह सकता है कि मैं जवान हूं, अभी जवान होना है मैंने। जवान कह सकता है कि अभी और जवानी के दिन मैंने गुजारने हैं। लेकिन जो बूढ़ा हो गया, खत्म, वो क्या कहेगा? वो तो ये चाहेगा कि थोड़ा सा बुढ़ापा और तवील हो जाए, बस। बुढ़ापे के बाद दोबारा जवानी नहीं मिलने वाली। रसूलुल्लाह में फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी की दवा नाजिल की है। दा और दवा, दा, दाल, अलिफ और हमजा बीमारी को कहते हैं। अल्लाह ने जो भी दा नाजिल की, बीमारी नाजिल की, उसकी दवा नाजिल की। लिहाजा फरमाया जैसे तुम्हें बीमारी आए उसकी दवा ले लिया करो। इल्लल हरम, अल्लाह ने हरम की कोई दवा नाजिल नहीं की। हरम की दो चश्मिहा हरम। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी ये हरम कौन सी बीमारी है? फरमाया बुढ़ापा। बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है। ऐसा कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल इजाद नहीं हुआ कि आप खाएं दोबारा से जवान हो जाए। वक्ती तौर पर ताकत आ जाएगी, जवानी आ जाएगी, लेकिन बुढ़ापे को दोबारा जवानी के अंदर, उम्र को दोबारा आपको जो है रिवर्स गियर लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। बुढ़ापे के बाद अगली मंजिल मौत, मौत है बस। इसकी कोई दवाई नहीं। इसलिए साइंसदान चाहते हैं कि किसी तरह उस पार निकल जाएं जिस पर अल्लाह के नबी गए। कोशिश कर रहे हैं साइंसदान। दुनिया में तो बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है इंसान। ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर मौत ना आए, जहां पर जिंदगी ही जिंदगी हो। मान तो नहीं रहे, इसलिए कि मान लेंगे तो फिर मुसलमान हो जाएंगे ना। इसलिए उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी कोशिशों के बाद अब एक ब्लैक होल दरियाफ्त किया है। ब्लैक होल, ब्लैक होल की तस्वीरें आई हैं बड़े अरसे के बाद, और अब जाकर साइंसदानों का कहना है कि इस ब्लैक होल के पार अगर निकल जाए तो शायद फिर दूसरी दुनिया के अंदर चले जाए जहां मौत नहीं आएगी। और इसी ब्लैक होल के मुतालिक उनका दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात इसी रास्ते से ऊपर गए। अब ये ब्लैक होल जो इतना बड़ा होल है, देखने में तो छोटा सा सुराख है, ऐसी न जाने कितनी जमीनें, कितने सूरज उसके अंदर जाकर गायब हो जाएं। उस ब्लैक होल को कौन पार करेगा? उसके अंदर जाकर तो देखो। और यह भी कोई हतमी बात थोड़ी है
کہ یہ بلیک ہول ہی وہ راستہ ہے جس راستے سے اللہ کے نبی آسمانوں پہ گئے؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ تو اندازہ ہے آپ کا، یہ تو سائنسدانوں کی اپنی اختراع ہے کہ اس راستے سے اس طرف گئے، لیکن اس طرف کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن بہرحال وہ مانتے ہیں کہ اس دنیا سے نکل جائیں اور آخرت میں قدم رکھ لیں تو پھر ممکن ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں، اور واقعتاً یہی بات ہے کہ آخرت میں زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہاں وقت نہیں ہے، وہاں عمر نہیں ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، 33 سال کے جوان گبرو کڑیل جوان، کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوگی، سوئیں گے نہیں، موت تو دور کی بات ہے، جنتی نیند نہیں کریں گے، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ اور دنیا میں انسان سستانے کے لیے جب تھک جاتا ہے پھر آرام کرتا ہے، جنت میں تو تھکاوٹ لاحق ہی نہیں ہوگی، سوئیں گے نہیں، نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، نعمتیں ہی نعمتیں، بس ایک ہی مقصد ہوگا جنتیوں کا، کھانا کھانا کا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا دن رات۔ اور کتنی زبردست ہوگی کہ بولو براز نہیں ہوگا، کھائیں گے اتنا کھائیں گے جنتی، ایک ڈکار لیں گے اور کہیں گے سبحان اللہ، کھانا پینا سب ہضم، جزو بدن بن جائے گا، بولو براز تک کی حاجت نہیں ہوگی۔ اس آخرت کے لیے ہم اس آخرت کو قربان کر دیا ہم نے اس دنیا کی خاطر۔ اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی منمانیاں کر کے اس آخرت کو ذبح کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے آخرت، جو کچھ ہے دنیا میں ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، بابر دنیا کے اندر ہی جو کچھ ہے وہ کر لے، اس لیے کہ یہ عالم دوبارہ نہیں آئے گا، آئے گا۔ قرآن کہتا ہے 10 سپارے پورے آخرت کے، موت سے تمہارے اس عالم کا آغاز ہوگا، قبر میں جاؤ گے، قبر سے اٹھو گے، بس وہ قبر سے جب اٹھو گے تو وہ آغاز ہوگا آخرت کا، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ٹائم نہیں ہوگا، نہ ٹائم نہ عمر، نہ کبھی وہ ختم ہوگی۔ 50,000 سال تو میدان محشر کے اندر انسان نے کھڑا رہنا ہے، یہ پہلا دن ہے، پہلا 50,000 سال کا۔ پھر حساب کتاب ہونا نا، مزے لینے کے لیے آخرت میں نہیں جانا۔ فرمایا انسان کے قدم نہیں ہل سکتے میدان محشر سے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوال، عمر کہاں برباد کی، جوانی کہاں لٹا کر آیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور اس پہ عمل کتنا کیا۔ 5 سوال، 2 عمر کے متعلق ہیں، 2 مال کے متعلق ہیں اور 2 علم کے متعلق ہیں۔ عمر کو ایک ہی سوال محدث نے گنا ہے کہ اگرچہ الگ الگ سوال ہوں گے لیکن عمر تو پھر بہرحال عمر ہی ہے کہ پوری عمر اور جوانی، عمر کہاں برباد کی، جوانی کہاں برباد کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا علم حاصل کیا اور کتنا عمل کیا۔ اب 2 جواب، 50,000 سال سورج 1 میل کے فاصلے پر، تن پر کپڑے نہیں ہیں، یہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نہ گھڑی ہوگی پاس کے ٹائم دیکھے کہ وقت کیسے گزرتا ہے، نہیں گزرے گا وقت، اس لیے کہ وقت ہوگا ہی نہیں، وہاں پر ٹائم ہوگا ہی نہیں، کھڑے رہو، نہ صبح ہوگی نہ شام ہوگی، سورج کھڑا رہے گا سر پہ، پسینے سے شرابور ہوتے رہے گا انسان جب تک اللہ کے سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ سوال میں کامیاب ہو گیا جنت، سوال میں ناکام ہو گیا جہنم، جاؤ ابد الآباد تک جنتی اور جہنمی فیصلے ہو گئے۔ آخرت، انسان کو یہ آخرت کا عقیدہ دنیا میں ظلم کرنے سے روکتا ہے، کسی کا مال ہتھیانے سے روکتا ہے، رشوت لینے سے روکتا ہے کہ آج رشوت لی، مال ہتایا، کسی کا مال غصب کیا، یتیم کا مال کھایا، سود کھایا، وراثت کا حصہ کھا لیا، کسی پر ظلم تعدی کیا، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ یہ وہی کام کرتا ہے جس کا آخرت کے متعلق عقیدہ نہیں ہوتا، ورنہ ایک مسلمان کو پتہ ہے آخرت تو دور کی بات ہے، موت کے وقت ہی فرشتے پکڑ لیں گے، موت بھیانک آئے گی، ظلم کرنے والوں کی، تعدی کرنے والوں کی، دوسروں کا حق کھانے والوں کی۔ موت کے بعد پھر قبر کے اندر جب جائے گا، برزخ کے اندر، وہ قبر یا تو جہنم کا گڑھا بنے گی اس کے لیے یا جنت کا باغیچہ بنے گی۔ وہ 10 سال 20 سال 100 سال جتنے سال قبر کے اندر رہے گا، قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنی رہے گی، یہ جنت کا باغیچہ بنی رہے گی۔ پھر جب قبر سے نکلے گا پھر آخرت کا آغاز ہوگا۔ تو یہ 3 بڑے موضوع ہیں، 10 سپاروں کے برابر اللہ کی توحید ہے، 10 سپاروں کے برابر رسالت ہے اور 10 سپاروں کے برابر ہی آخرت ہے۔ یہ 3 عقیدے ذہن میں رکھ کر اب پڑھیں قرآن، اب سمجھیں قرآن، پڑھیں بھی، ترجمے کے ساتھ سمجھیں بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔
آپ کو مزہ آئے گا کہ ایسے لگے گا کہ آج ہی آپ مسلمان ہوئے. آپ کو انشاءاللہ ایسے لگے گا. اس سے پہلے کہاں تھے آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کو ترجمے سے قرآن مجید پڑھنا آئے گا, اللہ کی قسم ترجمے سے. پھر نماز بھی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا شاید یہ میں پہلی نماز پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے میں کیا پڑھتا رہا, اس سے پہلے میں کیا مانگتا رہا اللہ سے. ترجمہ سیکھو, ترجمے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں 10 نیکیاں ملیں گی قرآن مجید کے ایک حرف پر, نیکیاں تو ملیں گی, لیکن سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اس میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہے, اس میں رسالت کا ذکر ہے, اس میں آخرت کا ذکر ہے, اس میں کیا وعید بیان ہو رہی ہے, اس میں کیا ثواب بیان ہو رہا. مزہ تو اس وقت آئے گا کہ جب آپ کو ترجمہ آئے گا اور پھر امام پڑھے گا تو آپ کہیں گے واہ یہ آج سورت پڑھی گئی اور اس میں یہ چیز بیان ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے, آنکھوں کا سرور بنا دے, اور ہمیں پوری زندگی قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.